بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کی سلطنت میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ پورے قبیلہ میں بدبو کا ڈیرا تھا۔ وہ عورت جہاں سے بھی گزر رہی تھی لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار ہو چکا تھا۔ اپنی ناک پر کپڑا رکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسی عورت ہے؟ ارے یہ عورت نہیں، خبیث ہے، خبیث۔ یہ تو خبیث کی ماں معلوم ہوتی ہے۔ ارے دیکھو تو اس کو، اتنی گندی بدبو تو کسی مردار سے ہی آ سکتی ہے۔ اس وقت بازار میں بھی لوگ تھے، سب اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ عورت گزر کر جا رہی لوگ راستہ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس عورت نے کالے رنگ کا نقاب پہن رکھا تھا، خود کو مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی تھیں جو لوگوں کو دکھائی دے رہی تھیں۔ دور سے کوئی اس حسین عورت کو دیکھتا تو دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھتا۔ اس قدر حسین لڑکی تو آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی عورت ان کے قریب جاتی تو اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی انتہائی گندی بدبو محسوس کر کے لوگوں کو کہہ آنے لگی تھی۔ جہاں دور سے وہ لڑکی حسن کی ملکہ لگتی تھی، پاس آنے پر وہ کسی بدبو کا ڈھیر معلوم ہوتی تھی۔ سب سے انوکھی بات جو لوگوں کو لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی گردن سے لے کر سینے کی جگہ بے حد ابری ہوئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اس نے اپنے گلے سے لے کر سینے تک لٹکا رکھی ہے۔ وہ تو چلتے چلتے سلطان کے دربار سے بھی کچھ دوری پر ہی تھی کہ جب گلی میں کچھ بچوں نے اس عورت کو دیکھا۔ اس بدبودار عورت کو دیکھ کر اسے بکارن سمجھنے لگے اور پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارنے لگے۔ اس سے پہلے لوگوں کی باتیں اور تانے سن کر جہاں وہ لڑکی خاموش تھی، اپنی دھن میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن اب جب اس نے بچوں کو پتھر مارتے دیکھا تو برداشت نہ کر سکی اور اگلے ہی پل سے اس نے وہی پتھر اٹھا کر ان بچوں کی طرف چلا کر پھینکا۔ وہ پتھر جا کر ایک بچے کے پاؤں پر لگا تھا۔ وہ بچہ چیختا چلاتا ہوا ایک گھر کی جانب گیا، جبکہ وہ عورت بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے سیدھا سلطان کے دربار میں آئی تھی۔ وہیں دوسری جانب سلطان اپنے دربار میں براجمان ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جیسے ہی آسمان سے لالی چھانے لگی تو لوگ بڑی تیزی سے سلطان کے دربار میں آنے لگے اور اپنے مسائل سنانے لگے۔ سلطان سب کے مسائل کو حل کر رہے تھے، تب ہی ایک عورت اندر آئی دکھائی دی۔ جیسے اس عورت نے دربار میں قدم رکھا تھا، ایک بدبو پورے دربار میں پھیلنے لگی۔ ہر کوئی اس بدبو میں سانس لیتے ہوئے الجھن محسوس کر رہا تھا۔ سلطان آس پاس دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے۔ سلطان کے دربار کے باہر تو ایک بے حد خوبصورت باغ تھا جہاں پر رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ ہر وقت وہاں سے پھولوں کی خوشبو آتی رہتی تھی، لیکن پھر یہ اچانک بدبو کہاں سے آنے لگی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مردہ جانور یہاں پر بھی مار کر پھینک دیا ہو۔ سلطان تک جب یہ بدبو پہنچی تبھی سلطان کا دھیان دربار میں آئی اس عورت پر گیا جو ایک جانب کو کھڑی تھی۔ اس کے پاس بیٹھی عورتیں اسے اپنے پاس بٹھانے سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے دربار میں یہ شور بلند ہونے لگا کہ یہ عورت انتہائی بدبودار ہے، گندی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھ کر آ گئی ہے۔ اس کے وجود سے انتہائی گندی بدبو آ رہی ہے۔ لوگ اس سے دور ہونے لگے تھے، جبکہ وہ عورت رونے لگی۔ سلطان نے جب اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ جیسے جیسے وہ چل کر دربار میں سلطان کے تخت کے پاس آ رہی تھی تو ان کے سینے اور گردن کے پاس ابری ہوئی کوئی چیز دکھائی دینے لگی۔ یہ بدبو اب سلطان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک روب اور دبدبے کے ساتھ وہاں اپنی نشست پر براجمان تھے۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے آئی تو جھک کر سلطان کو سلام پیش کرنے لگی۔ لوگ اس کی عقب میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، توبہ توبہ، عورت تو لگتا ہے غسل ہی نہیں کرتی۔ غسل تو دور کی بات، یہ عورت پخانہ کرنے کے بعد صاف تک نہیں کرتی۔ اس کے وجود سے اس قدر گندی بدبو آ رہی ہے، اس پر تو لگتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ عورت روتے ہوئے ہر ایک کی باتیں
سن رہی تھی جب سلطان نے وہاں پر موجود لوگوں کو خاموش کروایا اور زور سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے، تم کس لیے ہمارے دربار میں تشریف لائے ہو۔ سلطان کی بات سن کر اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا اور اگلے ہی پل اپنی گردن لپیٹی ہوئی ایک بڑی چادر کو کھولنا شروع کر دیا۔ ہر کوئی حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب ہی حیران تھے۔ وہاں پر موجود عورتوں نے پردہ کر رکھا تھا، لیکن یہ کیسی عورت تھی جو سلطان کی جانب چہرہ کیے کھڑی تھی اور اپنے وجود سے چادر کو بھی جدا کر رہی تھی۔ سلطان کی نظر اس کے وجود پر مرکوز تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے وجود سے چادروں کو الگ کیا اور اپنا سینہ سلطان کو دکھایا تو اگلے پل سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چادروں کے بند کھلنا تھا کہ وہاں پر بدبو بھی پہلے سے بھی زیادہ پھیلنے لگی۔ کتنے لوگ دربار سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ ان سے یہ بدبو برداشت کرنا اب آسان نہیں تھی۔ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی کہ سلطان، میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہوں، خدا را میری مدد کیجیے۔ ایک آپ ہی ہیں جو مجھے سزا سے نجات دلوا سکتی ہیں۔ سلطان نے اسے اس مچھلی کے ساتھ دیکھا جو کہ ایک ہاتھ کے برابر تھی اور انتہائی چوڑی تھی۔ یہ بدبو مچھلی سے آ رہی تھی۔ سلطان کہنے لگے کہ میں تمہاری ہر مسئلے کا احسن حل نکالوں گا، لیکن تم اپنے گلے میں یہ مچھلی لٹکا رکھی ہے، اس قدر بدبو سے تمہیں کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ مچھلی تو خراب ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت سر جھکا دی، پھر کہنے لگی، سلطان محترم، یہ بدبو میرے شوہر کی دی ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے میرے گلے میں اس مچھلی کو لٹکا رکھا ہے۔ یہ سن کر تو ایک پل کو بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ سلطان حیرت سے اس عورت کو دیکھنے لگے۔ عقب سے آوازیں آنے لگیں، ارے ارے، کیا تمہارا شوہر پاگل ہے؟ ارے کون پاگل ہے جو گلے میں مچھلی لٹکاتا ہے؟ مزید وہ عورت بتانے لگی کہ میری شادی کو صرف 3 دن ہوئے ہیں، میں نہیں جانتی کہ میرا شوہر اس قدر ذہنی مریض ہے۔ پہلے جب میرا شوہر میرے پاس آیا تو ایک تشت بھی ساتھ لایا تھا۔ یہ دیکھ کر خوش ہونے لگی۔ سوچا، لگتا ہے شاید میرا شوہر مجھے منہ دکھانے میں بہت ساری دھن دولت دینے لگا ہے، شاید وہ بے حد امیر کبیر ہے۔ گھر تو اس کا مجھے بس ٹھیک ہی لگا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس تشت کی جانب دیکھا، لیکن میرے ہوش و حواس تو اس وقت اڑے جب میرے شوہر نے تشت سے کپڑا ہٹایا۔ میرا شوہر تشت میں ایک مچھلی لایا تھا۔ میرے ارمان پھیکے پڑ گئے۔ پھر میں نے سوچا شاید شوہر کو پسند ہے۔ میں خوش ہوئی کہ میری طرح میرے شوہر کو بھی مچھلی کھانا پسند ہے۔ مجھے کہنے لگا، تمہاری مرغوب غذا کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر اسے بتایا کہ مجھے مچھلی کھانا بے حد پسند ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے پل میرے نفسیاتی مریض شوہر نے اس مچھلی کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ مچھلی میری مرغوب غذا تھی، لیکن کچی مچھلی سے اٹھنے والی بدبو مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ میں اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھنے لگی، اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ اس مچھلی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرا عروسی لباس خراب ہو رہا ہے، اس سے اٹھتی ہوئی بدبو مجھے الجھن دے رہی ہے۔ لیکن بجائے میری بات سننے کے میرے شوہر نے کہا کہ تمہیں یہ مچھلی کھانا بے حد پسند ہے تو پھر اس کی بدبو سے نفرت کیوں کرتی ہو؟ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات کچھ عجیب لگی۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، لیکن میرا شوہر کہنے لگا کہ کیا تم میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو یا چاہتی ہو کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں؟ اتنا سننا تھا کہ میں نے کانپ کر اپنے شوہر سے کہا کہ خدا را ایسا مت کرنا، آخر میری غلطی کیا ہے؟ میرے ماں باپ نے تم پر اعتبار کر کے میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کیا تھا۔ ہماری 7 پشتوں میں بھی کبھی کسی کو طلاق نہیں ہوئی۔ میں مر جاؤں گی، سب کچھ کروں گی، لیکن اب مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ سلطان محترم، میں اپنے شوہر کے قدموں پر گر چکی تھی، لیکن میرا شوہر کہنے لگا، چلو اس مچھلی کو اپنے گلے میں لٹکا لو، جیسے ہار پہنتے ہیں ٹھیک ویسے ہی مالا بنا کر اس مچھلی کو گلے میں لٹکاؤ، تبھی تم میری بیوی کہلانے کی حقدار ہو۔ اس مچھلی سے انتہائی بدبو آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود شوہر کے کہنے پر میں نے اس مچھلی کو گلے میں لٹکا لیا۔ میرا شوہر مجھے اس مچھلی کے ساتھ دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے دور ہٹ کر سو گیا۔
ساری رات وہ میرے قریب نہیں آیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا یہ معمول ہی بن گیا۔ ساری رات وہ مچھلی میرے گلے میں لٹکی رہی، میں ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ جیسے صبح ہوئی تو میرے شوہر نے اس مچھلی کو میرے حلق سے اتار لیا۔ بدبو سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس مچھلی کو بناؤ، خود بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ اس مچھلی سے اس قدر بدبو آ چکی تھی کہ کھانا محال تھا، لیکن شوہر کے کہنے پر میں نے وہ مچھلی بنائی اور اپنے شوہر کو دے دی۔ میں نہیں جانتی میرا شوہر مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن اب 3 دن سے مسلسل یہی سب کچھ کر رہا ہے۔ مجھ سے مزید یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں آپ کے دربار میں چلی آئی۔ میرا شوہر ابھی بھی مجھ پر تشدد کر کے گھر سے نکلا ہے۔ میں نہیں جانتی آخر اس بات کی سزا کیا ہے جو میرا شوہر مجھے دے رہا ہے۔ دنیا کے سامنے شریف اور بااخلاق بن کر رہنا ہے، لیکن جب بات مجھ پر آئی تو ابھی میرے ہاتھوں سے تو اس کے نام کی مہندی تک نہیں اتری اور اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا بھی شروع کر دیا۔ اس عورت پر گزری سن کر وہاں موجود لوگ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ اس عورت پر ظلم ہو رہا تھا، ہر کوئی شرمندہ دکھائی دینے لگا اور اس کے شوہر کو برا کہنے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے چام گوئیاں کر رہے تھے، سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ آخر سلطان کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ ہر کوئی منتظر تھا، بس سلطان کے چہرے پر ہی نظر گاڑے ہوئے تھا۔ جب سلطان نے سپاہیوں کو بلایا، فرمانے لگے کہ جاؤ اس عورت کے شوہر کو لے کر آؤ۔ عورت گھبرا چکی تھی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں سلطان محترم، ایسا مت کیجیے۔ میرا شوہر اگر یہاں پر آ گیا اور اسے علم ہو گیا کہ میں یہاں پر آپ کے پاس اس کی شکایت لے کر آئی ہوں تو کہیں وہ مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ سلطان نے جب اس عورت کی بات سنی تو فرمانے لگے فکر مت کرو، میرے دربار میں آنے کے بعد جرت نہیں کہ غلطی کا ارتکاب بھی کرے۔ وہ عورت ایک جانب کو خاموش ہو کر کھڑی ہو چکی تھی اور تب تک سلطان باقیوں کے معاملات سلجھانے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سپاہی اس عورت کے شوہر کو لے کر وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ وہ شخص تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، بار بار سپاہیوں سے سوال کر رہا تھا کہ آخر مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ میں تو اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا، عزت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی دربار میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو وہاں پر کھڑا پایا، اس کے چہرے کے زاویے بگڑ گئے۔ وہ چلتے چلتے سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر سلام کرنے لگا۔ سلطان اسے بغور دیکھنے لگے، ایک نظر اس کی بیوی پر ڈالی اور پھر اس پر اور پھر اگلے پل سامنے پڑی مچھلی کو دیکھا۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر اس مچھلی پر پڑی تو وہ سب جان چکا تھا، سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کتنی دیر خاموش رہے۔ انہوں نے اس عورت کے بارے میں اس کے شوہر سے ایک سوال بھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری بیوی یہاں تمہارے بارے میں کیا کچھ کہہ رہی ہے، بلکہ خاموشی سے سلطان اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر اگلے پل جو فیصلہ سنایا گیا وہ سن کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلطان اس طرح کا فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ سب نے سلطان کو حیرت و کندہ نظروں سے دیکھا۔ سلطان اگلے ہی پل انتہائی سخت لہجے میں سپاہیوں سے کہنے لگے، سپاہیوں اس عورت کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ سپاہیوں کو بھی ایک پل کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے۔ وہ سلطان کے چہرے کی جانب دیکھ کر گویا یقین کرنا چاہتے تھے کہ کیا انہوں نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جب انہیں اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ سلطان نے اس عورت کے شوہر کو نہیں بلکہ اس عورت کو ہی قید ہونے کا کہا ہے، سپاہی اس کی جانب بڑھ گئے۔ وہ عورت رونے لگی، کہنے لگی، سلطان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی۔ مگر عین اسی وقت وہاں دربار میں بھی لوگوں میں سرگوشیاں ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس عورت کی غلطی کیا ہے، اسے کیوں قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے؟ اسی پر سلطان کہنے لگے، یہ عورت زانی ہے، گناہ گار ہے، اس نے اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی ہے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، فی الحال اسے قید خانے میں ڈال دو۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی تھی، سلطان کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، سلطان میرے ساتھ یہ سلوک مت کیجیے، آپ میرے شوہر کی باتوں میں مت آئیے،
میں تو غموں کی ماری ہوئی آپ کے پاس آئی تھی تاکہ آپ میرے پاگل جنونی شوہر سے چھٹکارا دلوا سکیں یا اسے سمجھا سکیں، لیکن سپاہی اس عورت کو پکڑ کر قید خانے میں لے جا چکے تھے۔ عورت جب تک قید خانے میں نہیں گئی تھی اس نے بہت واویلا مچایا تھا۔ آس پاس لوگوں تک کو بھی اس کی چیخیں پہنچی تھیں، جن لوگوں کی ان کے معاملے کے بارے میں نہیں پتا وہ بھی چلتے ہوئے وہاں تک آ چکے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا بنی جس مچھلی والی عورت کو قید خانے میں ڈالا جا رہا ہے، آخر کو سلطان کے دربار میں کیا کرنے آئی ہے۔ یوں لوگوں نے ایک دوسرے تک حقیقت پہنچانا شروع کر دی۔ ان لوگوں کے دل میں بھی یہ تجسس پنپنے لگا تھا کہ آخر سلطان نے اس عورت کو زانی کیوں قرار دیا ہے۔ یہ عورت الٹا اپنے شوہر کی شکایت لگانے آئی تھی۔ جب کئی طرح کے سوالات سر اٹھانے لگے تو سلطان بھی سوچ میں پڑ چکے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کی رایا ان کے منہ پر تو سوال نہیں کرے گی، لیکن پیٹھ پیچھے سرگوشیاں ضرور ہوں گی۔ سلطان نے دربار میں موجود اس مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے اس عورت کو قید خانے میں ڈالا؟ سب لوگوں نے سوالیہ نظروں سے سلطان کو دیکھا۔ وہی وہ شخص بھی ایک جانب کو کھڑا تھا، سر جھکایا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی اور پھر ان سبھی لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ میں وقت حاکم ہوں، جو بھی فیصلہ کروں گا بہتری کے لیے کروں گا۔ میں نے کیوں اس عورت کو قید خانے میں ڈلوایا تو حقیقت جان کر آپ سبھی لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ سلطان نے وہاں پر کنیز کو بلایا اور کنیز سے فرمانے لگے کہ جاؤ دودھ کے 3 پیالے بھر کر لے آؤ۔ کنیز نے ایسا ہی کیا۔ کچھ ہی دیر بعد 2 کنیزیں 3 دودھ کے پیالے لے کر وہاں پر حاضر ہو چکی تھیں۔ سلطان نے ان کنیزوں کو دودھ کے پیالے سامنے قالین پر رکھنے کا کہا۔ دودھ کے پیالے سامنے قالین پر رکھ دیے گئے تھے۔ سلطان نے وہاں پر موجود لوگوں کو مخاطب کیا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ دودھ کے 2 پیالے ہیں جو کہ کرامات سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر ان دودھ کے پیالوں کی حقیقت تم لوگ جان لو تو خوف سے ہل نہ سکو۔ ہر کوئی کبھی سلطان کو اور پھر ان دودھ کے پیالوں کو دیکھ رہا تھا۔ تب ہی سلطان کے حکم پر سپاہی قید خانے میں گئے اور زانی عورت کو لے آئے۔ اس کے شوہر کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا۔ جیسے ہی وہ عورت وہاں پر آئی تو ایک مرتبہ پھر روتے ہوئے سلطان کے قدموں میں گر کر کہنے لگی، سلطان میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے آخر کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے درباریوں کے سامنے بلک بلک کر انہیں کہنے لگی کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ اگر سلطان کو میری آنکھوں کا کرب دکھائی نہیں دیتا تو تم لوگ تو جانتے ہو میں کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ مگر سلطان نے جو بات کی وہ بات سن کر وہ عورت ٹھٹک چکی تھی۔ سلطان کہنے لگے کہ اگر تمہارا کہنا ہے کہ تم زانیہ نہیں ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ دودھ کے پیالے جو کہ کراماتی دودھ کے پیالے ہیں، یہ ایسے پیالے ہیں کہ اگر ان میں کوئی شخص باری باری دیکھے گا تو تیسرے پیالے میں اسے اپنی آشنا کی شکل دکھائی دے گی اور باقی 2 پیالوں پر خود بخود ہی اس آشنا کا نام لکھا ہوا دکھائی دینے لگے گا۔ اگر آشنا کی تعداد 2 سے زیادہ ہوئی تو یہ دودھ کے پیالے ٹوٹ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکی جو پہلے رو کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی فوراً خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی، سلطان محترم آخر ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان فرمانے لگے، آؤ اور آ کر ان دودھ کی پیالیوں میں باری باری دیکھو، حقیقت خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ آشنا کون ہے جس کے ساتھ تم اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تعلق استوار کرتی رہی ہو۔ یہ سن کر وہ عورت نفی میں سر ہلانے لگی۔ پہلے تو انکار کرنے لگی کہ میرے شوہر کو مجھ پر تو اتنا اعتبار ہونا چاہیے، میں تو کبھی بھی یہ عمل نہیں کروں گی۔ لیکن جب سلطان نے حکم دیا تو ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ ڈرتے ڈرتے پہلے ایک پیالے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سب کی نظریں دودھ کے بڑے پیالوں پر ہی تھیں۔ وہ دوسرے پیالے تک بھی جھانک کر دیکھنے لگی، لیکن جب باری تیسرے پیالے کی آئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ چکی تھی۔ سلطان نے کنیزوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر تیسرے پیالے میں دیکھنے کا کہو تاکہ ہمیں علم ہو سکے کہ وہ کون آشنا ہے جس کے ساتھ یہ غلط کاری کر چکی ہے۔
لیکن اس سے پہلے کسی دودھ کے پیالے میں اس کی شکل دیکھی جاتی، اسے زبردستی اس پیالے کے قریب لے جایا جاتا۔ اس عورت نے اس پیالے کو ٹانگ ماری، وہ پیالہ خود ہی ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، دودھ ساری قالین پر بکھر چکا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میرا شوہر تو 3 دنوں میں ہر وقت میرے پاس رہا، بھلا میرا آشنا یہاں پر آ ہی کیسے سکتا ہے؟ سلطان جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تاکہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا سکے۔ اس عورت کے شوہر نے جب اس طرح کی بات سنی تو آگے بڑھ کر اس عورت کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ خبردار، جو سلطان محترم کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے گستاخی کی تو تمہاری حقیقت کیا ہے میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ رہا تھا مگر حیران تھا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ یہ دودھ کے پیالے سچ مچ کرامتی تھے، کیا اس میں غلط کاری والی عورت کا آشنا دکھائی دے دیتا تھا؟ پھر سلطان کا بس رچایا گیا ایک کھیل تھا۔ اگلے پل سلطان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ سلطان گزشتہ دنوں پہلے کی حقیقت کو سب کے سامنے واضح کرنے لگے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ سلطان گزشتہ ہفتے اپنی نشست پر بیٹھے لوگوں کے یوں ہی مسائل سلجھا رہے تھے کہ جب ان کے محل میں ایک لڑکا حاضر ہوا۔ وہ نوجوان تاجر تھا۔ سلطان نے دیکھا کہ جب بھی اس کی باری آتی وہ اٹھ کر ان لوگوں کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا، ایسے لگتا جیسے وہ تنہائی میں سلطان سے باتیں کرنا چاہتا ہو۔ جیسے لوگوں کا رش کم ہوا وہ اکیلے ہی میں سلطان کے دربار میں رہ گیا تو چلتے چلتے سلطان کے پاس آ کر کہنے لگا، سلطان، میری شادی ایسی لڑکی سے ہونے والی ہے جسے میں جانتا تک نہیں ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ وہ پاک دامن ہو، میرے حق میں اچھی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کا شادی سے پہلے کسی آشنا کے ساتھ ذرا بھی تعلق قائم ہو۔ سلطان نے اس شخص کو یہ مشورہ دیا کہ تمہاری ہونے والی بیوی کہاں رہتی ہے؟ اس نے جب علاقے کا نام بتایا تو سلطان سوچ میں پڑ گئے اور پھر اسے فرمانے لگے کہ تم بیس بدل کر جاؤ اور جا کر اس گھر کے لوگوں کا جائزہ لو، حقیقت تم پر آشکار ہو جائے گی۔ یوں اس شخص نے ایسے ہی کیا تھا۔ وہ گھر کے باہر بیس بدل کر گھومنے لگا۔ اس نے گلی سے کئی مرتبہ ایک مچھلی فروش کو گزرتے ہوئے دیکھا تو جب بھی وہ مچھلی فروش اس شخص کے سسرال کے سامنے سے گزرتا تھا تو ایک مخصوص آواز میں سیٹی بجاتا۔ جیسے سیٹی بجنے کی آواز آتی تو فوراً گھر کے اندر سے ایک حسین دوشیزہ باہر نکل آتی۔ وہ مچھلی تو خرید لیتی لیکن بدلے میں جس طرح کے اشارے اور مسکرا کر وہ دیکھنا اور جواب میں یہ اس مچھلی فروش کو دیکھتی، صاف ظاہر تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ شادی میں بہت کم دن رہ چکے تھے۔ یوں اپنی بیوی کو ایک مچھلی فروش کے ساتھ دیکھ کر یہ شخص بھی غصے میں آ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو یہ سزا دی کہ تم اپنے گلے میں مچھلی لٹکا کر گھومو گی اور یوں ہوئی سزا کو 3 دن تک وہ مشکل بھگت پائے گی۔ یہ شخص دراصل اپنی بیوی کے آنے سے پہلے سلطان کو اس بارے میں آگاہ کر چکا تھا کہ سلطان، میں اپنی بیوی کو سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میری منکوحہ ہونے کے باوجود ایک مچھلی فروش کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی، اس سے مچھلی لے رہی تھی جیسے وہ اس کا کوئی سگا ہو، اور وہ عورت شکایت لے کر سلطان کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ بہرحال جب حقیقت کھل کر سامنے آئی، وہ عورت حیرت سے ٹکٹکی باندھے کبھی سلطان کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کو، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ پھر روتے روتے آگے بڑھی اور آ کر اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی، رو کر کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ شخص مجھے اچھا لگا، وہ جب بھی مچھلی بیچنے کے لیے آتا تو میں باہر چلی جاتی۔ مجھے یہ امید تھی کہ میرے ماں باپ میری شادی اس سے کروا دیں گے، لیکن جب وہ شخص رشتہ لے کر ہمارے ہاں آیا تو میرے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ 2 دن بعد میرا نکاح میرے شوہر سے ہونے والا تھا۔ اس نے آنے میں واقعی بہت دیر کر دی تھی۔ بہرحال کہیں نہ کہیں میں بھی اسے پسند کرنے لگی، لیکن جب میرا نکاح میرے شوہر سے ہو گیا تو میں نے اس کے ساتھ جڑی ہر ایک یاد بھلا دی اور اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام ہی کر دی۔ میں تو اس غلطی پر اپنے رب سے توبہ بھی کر چکی ہوں۔
کہ میں نے کسی غیر پر نظر ڈالی تھی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو ماتھے پر بل ڈال کر اس کے شوہر کو دیکھنے لگے، جو کہ سر جھکائے ابھی بھی ایک جانب کو کھڑا تھا۔ سلطان نے جھڑک کر اس عورت سے کہا کہ یہ تمہارا شوہر تھا، تمہارے شوہر نے تمہیں غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو تمہیں سزا دی۔ یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے۔ اگر تم واقعی اب بھی سدھر چکی ہو اور صدقے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ چکی ہو تو یقیناً تمہارا رب بھی تمہارے شوہر کے دل میں نرمی ڈال دے گا۔ یوں جب سلطان نے اس کے شوہر سے سوال کیا تو اس نے یہی کہا کہ میں اسے اپنانے کو تیار ہوں، اپنے گھر میں بھی رکھ لوں گا، لیکن اگر دوبارہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی عیب دیکھا تو میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ شادی سے پہلے تعلقات رکھنے کی سزا وہ بھگت چکی تھی، جبکہ کئی عورتوں کے لیے یہ ایک سبق بھی بن چکی تھی۔ شادی سے پہلے آشنا کے ساتھ تعلقات رکھنا اور پھر شادی کے بعد اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی عورتیں خبردار ہو چکی تھیں۔ اس عورت کے شوہر نے اسے پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا کہ وہ کراماتی پیالے تو دراصل صرف اس عورت کو ڈرانے کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ وہ سچ اگل سکے۔ بہرحال سلطان مطمئن تھے کہ بجائے گھر اجاڑنے کے ایک مرتبہ پھر میاں بیوی باہم رضامندی سے رشتہ بحال کر گئے۔ سلطان اس عورت کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے کہ جس طرح وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور وہ رو رہی تھی۔ امید ہے کہ وہ آگے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہر عالم کا ایک ماضی ہوتا ہے، چاہے وہ سیاہ ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح ہر زانی بدکار گناہ گار کے لیے مستقبل ہوتا ہے جس سے وہ اپنے ماضی کے سیاہ دھبے ختم کر سکتا ہے۔